السلام علیکم ناظرین، عدم استحکام اور وہ اگر اقتصادی ہو سیاسی ہو تو اس زمانے کی ایک پہچان یہ ہوتی ہے کہ ہر گھڑی ہر دن ایک نیا فارمولہ، ایک نئے فارمولے کی، ایک نئے منصوبے کی گونج آپ کو سنائی دے گی۔ تو اس وقت بھی کم و بیش یہی صورت حال ہے، اور ہر لمحے ہر گھڑی ہمیں کسی نہ کسی نئے فارمولے کی، نئے منصوبے کی، نئے لوگوں کی آمد کی اور ان کی متحرک ہو کے کوئی نہ کوئی نیا ایک فلسفہ ہمیں سلجھانے کی کوشش ہمیں نظر آتی ہے۔ اور تازہ جو کوشش ہے وہ ایک اس ملک کو بیسیکلی، جو ہمارا ملک جس اقتصادی بحران سے دوچار ہے اس سے نکلنے کے لیے حکومت پر دباؤ بڑھتا نظر آ رہا ہے، اور حکومت اپنے طور پہ کچھ منصوبے سوچ رہی ہے، کچھ منصوبے اسے سجھانے والے سجھا رہے ہیں۔ تو جو تازہ اطلاع یہ ہے کہ اس حکومت نے فیصلہ کیا ہے کہ مستقبل قریب میں جب اسلام آباد میں ایک بڑی تبدیلی رونما ہو جائے تو وہ اس سارے سیاسی جھنجھٹ سے اور اس سارے دباؤ سے نجات حاصل کرنے کے لیے اس ملک میں ایمرجنسی ڈکلیئر کر دیں، ہنگامی حالات کا نفاذ کر دیں، اور ہنگامی حالات کے نفاذ کے بعد اس ملک کو ایک ریفرنڈم کی طرف، استصواب رائے کی طرف لے جایا جائے، جس میں اس ملک کے نظام کے بدلنے کی بات کی جائے۔ یعنی یہ وہ پرانا خواب جس کے لیے بہت سارے لوگ بڑے عرصے سے تڑپ رہے ہیں کہ اس ملک میں صدارتی نظام نافذ ہونا چاہیے، تو صدارتی نظام نافذ کر دیا جائے، اور اس کے نتیجے میں سارے دباؤ، سارے سیاسی جو آپ کے ہاں سرگرمی نظر آتی ہے، حکومت پر دباؤ نظر آتا ہے، اس سب سے یکدم جان چھوٹ جائے گی اور صورتحال بدل جائے گی۔ یہ جو بات ہے یہ مختلف زاویوں سے ہمارے سامنے آنے شروع ہوئی ہے۔ ابھی میں ایک ایسے چینل کا پروگرام سن رہا تھا جس کے لیے عام طور پہ یہ تاثر ہے کہ یہ حکومت کی سپورٹ میں بات کرتا ہے، اور حکومت اگر رائے راست پر نہ ہو تو پھر وہ حکومت کے بھی لتے لینے سے گریز نہیں کرتا۔ تو اس چینل پر ایک آسٹرالوجسٹ بیٹھے ہوئے تھے، اور انہوں نے یہ خوشخبری دی، یہ خبر سنائی کہ 13 جنوری تک کا زمانہ مسلم لیگ کے لیے اور پاکستان مسلم لیگ کے قائد میاں نواز شریف کے لیے بڑا سازگار تھا۔ اس عرصے کے دوران میں اگر وہ واپس آ جاتے تو آ جاتے، اور ان کے واپس آ جانے کے بعد صورتحال بدل جاتی، لیکن اب ان کی واپسی ناممکن ہو گئی ہے، اور اگر وہ واپس آتے بھی ہیں تو ان کے لیے واپس جو ہے وہ گرم پانیوں سے زیادہ، یعنی ان کے لیے مشکلات ہی مشکلات ہیں۔ اور اس کے ساتھ ہی انہوں نے یہ بتایا ہے کہ اب مجھے نظام بدلتا ہوا نظر آ رہا ہے، اور انہوں نے یہ کہا کہ مجھے میرے ستارے بتا رہے ہیں کہ میرا یہ نظام بدلتا ہوا انہیں نظر آتا ہے۔ یہی بات ایک بہت معروف جرنلسٹ ہیں جو ڈپلومیٹ بھی رہے ہیں، کامران شفیع صاحب نے بھی اپنے ٹویٹ میں کہی ہے، اور انہوں نے فکر مندی کے ساتھ یہ کہا ہے کہ اب ہم اس طرف جا رہے ہیں، اور اس کے نتیجے میں ہم صدارتی نظام کی کوششیں اب یہاں ہمارے یہاں کی جا رہی ہیں، اور اس کے نتیجے میں ہم ایک نئے بحران کی گرفت میں جا سکتے ہیں۔ تو ان کی طرف سے یہ بھی کہا گیا کہ یہ آخری وقت ہے کہ اگر جمہوری قوتیں اگر ایک دوسرے کا ہاتھ تھام لیتی ہیں اور کوئی مؤثر حکمت عملی اختیار کر لیتی ہیں تو صورتحال بچ سکتی ہے، ورنہ ہم ایک اور بڑے اور پیچیدہ بحران میں گر جائیں گے۔ تو یہ خدشات ہوئے۔ منصوبہ جو بتایا جا رہا ہے، منصوبہ بتایا یہ جا رہا ہے کہ چیف جسٹس کی تبدیلی کے بعد شاید حکومت یہ محسوس کرتی ہے کہ اس کے لیے حالات مزید سازگار ہو جائیں گے، اور اگر وہ ایمرجنسی نافذ کر کے نظام کی تبدیلی کے لیے ریفرنڈم کا سہارا لیتی ہے تو عدالت سے اسے سپورٹ مل جائے گا۔ یہ ایک مفروضہ ہے، ہائپوتھیسس ہے، ایسا ہو سکتا ہے یا نہیں ہو سکتا، یہ ایک الگ بات ہے، لیکن خبر یہ ہے کہ حکومت کے ایوانوں میں اب یہ بات بڑی سنجیدگی سے اس پہ غور کیا جا رہا ہے، اور اس پر انہیں راستے سجھانے والے یہ راستے انہیں سجھا بھی رہے ہیں۔ تو ایک تو ایسا کیا ممکن ہے؟ بالکل ممکن ہے، ایسا ہو سکتا ہے، لیکن یہ
کیا چیز ہے، اس کو ہمیں ایک دفعہ پھر اپنے ثقافت کی روشنی میں سمجھنا ہوگا۔ یہ سیاسی ثقافت بھی ہے، تہذیبی ثقافت بھی ہے، اور ادبی ثقافت بھی ہے۔ ہمارے ہاں ایک شعر ہے کہ ہم ہیں چراغ آخر شب، ہمارے ہاں ہمارے بعد اندھیرا نہیں اجالا ہے۔ تو یہ ایک بڑا امید بھرا شعر ہے، لیکن جو چراغ آخر شب ہے اس کے لیے ایک اور بھی محاورہ ہے، وہ یہ ہے کہ دیے کی لو جب ٹمٹمانے لگتی ہے، جب اس کا تیل ختم ہو جاتا ہے، جب بتی جل جاتی ہے، تو آخری لمحے میں وہ پھڑپھڑاتا ہے، وہ ایک دفعہ زیادہ روشنی دیتا ہے، اور زیادہ روشنی دینے کے بعد ہمیشہ کے لیے بجھ جاتا ہے۔ تو ہمارے ہاں جو سیاسی حرکیات پہ گہری نظر رکھے ہوئے ہیں، ان کے خیال میں بھی یہ ایک وہی چراغ آخر شب والی بات ہے، دیے کے پھڑپھڑانے والی بات ہے۔ دیا کیوں پھڑپھڑا رہا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ اپنے سارے آپشن استعمال کرنے کی کوشش کر رہا ہے، اور سارے آپشن کیا ہیں؟ بنیادی مسئلہ اور بنیادی سوال یہ ہے کہ پاکستان نہیں چل رہا۔ آپ نے پاکستان کو ایک چلتی ہوئی سیاسی ڈگر سے ہٹایا اور ایک نیا تجربہ کیا جس کو ہائیبرڈ سسٹم کہا گیا۔ ہائیبرڈ سسٹم میں توقع یہ کی جا رہی تھی، اور جتنے اس ہائیبرڈ سسٹم کے سپورٹرز تھے ان کی طرف سے کہا جا رہا تھا کہ اب پاکستان رائے راست پر آ گیا، اور ان کی طرف سے یہ بھی کہا گیا کہ اگر یہ رائے راست پہ اس طرح سے نہ آیا تو پھر ہمارے پاس آخری حربہ موجود ہے، صدارتی نظام نافذ کر دیا جائے گا۔ ایک تو اس کا یہ پہلو ہوا۔ دوسرا پہلو یہ ہے کہ اس کے نتیجے میں ریاست کے سارے ادارے اگین ایک پیج پر آ جائیں گے، اور کوئی رکاوٹ، کوئی مصیبت، کوئی مسئلہ نہیں رہے گا۔ تو یہ کام گزشتہ 3 ساڑھے 3 برس یا 4 برس ہونے کو آ رہے ہیں کہ ایسا ہو نہیں سکا، بلکہ نظام مزید بگڑ گیا، معیشت ہماری مزید بگڑ گئی، کاروبار ریاست چلنے سے رک گیا، آپ کی مینجمنٹ ختم ہو گئی، جس کا جو تازہ ایک مظہر ہے وہ ہمیں مری میں نظر آتا ہے، پھر ہمیں اس کا مظہر معیشت میں نظر آتا ہے، پھر اس کا ہمیں جو انرجی سیکٹر ہے اس میں نظر آتا ہے، یعنی تیل کی قیمتیں قابو میں نہیں آ رہی، گیس کا بحران پیدا ہو گیا، بجلی نت نئے یعنی ہر آنے والے دن میں مہنگی ہوتی چلی جا رہی ہے، اور حکومت کے پاس حکومت چلانے کے لیے پیسے نہیں ہیں، اور ستم بالائے ستم کہ ہماری دفاع کے لیے بھی پیسے نہیں ہیں، اس کے لیے بھی قرضہ لینا پڑ رہا ہے۔ تو یہ وہ بنیادی چیلنجز ہیں، یہ اس ہائیبرڈ سسٹم میں نئے سرے سے ابھرے اور وہ ناقابل حل نظر آتے ہیں۔ تو اب وہ لوگ جو ریفرینڈم کی بات کر رہے ہیں، صدارتی نظام کی بات کر رہے ہیں، کیا وہ ان کے پاس اس سوال کا جواب موجود ہے کہ یہ سب کرنے کے نتیجے میں ایسا ہو جائے گا، پاکستان FATF کی گرے لسٹ سے نکل جائے گا، IMF مہربان ہو جائے گا اور وہ شرائط عائد کرنے کے بجائے پیسے دینے شروع کر دے گا، جیسے سر جنگ کے زمانے میں امریکہ آپ کی پشت پہ آ کھڑا ہوا تھا اور اس نے خزانوں کے منہ کھول دیے تھے؟ کیا ایسا ہو جائے گا؟ ایسا ہوتا نظر نہیں آ رہا، اس کا کوئی امکان نظر نہیں آ رہا، کوئی امکان ہے بھی نہیں، اور اگر کوئی امکان ہوتا تو ہمارے ہاں اس دوران میں گزشتہ جو 25-30 برس ہیں، 35 برس جن کو بہت گالی دی جاتی ہے، ان 35 برس میں اس کا عین ممکن تھا کہ کوئی غیر جمہوری تجربہ ہو چکا ہوتا۔ تو اب اصل میں سارے تجربے جمہوریت کے نام پہ کیے جا رہے ہیں، اور کس لیے کیے جا رہے ہیں؟ اس لیے کیے جا رہے ہیں کہ جمہوریت سے بچا جا سکے، جمہوریت کا راستہ روکا جا سکے۔ تو یہ ہے بنیادی صورتحال، اور اس صورتحال میں کوشش اس وقت یہ کوشش کی جا رہی ہے کہ جو چیلنجز ہیں ان سے نمٹنے کے لیے ریفرینڈم کا سہارا لیا جائے، صدارتی نظام کی بات کی جائے، اور اگر یہ چل نکلے تو جتنا وقت بھی گزر جائے اچھا ہے، ورنہ بعد میں دیکھی جائے گی۔ تو اس صورتحال میں جمہوری قوتیں اور خاص طور پر میاں نواز شریف کیا کر رہے ہیں؟ ناظرین، ہم آپ کو کئی بار بتا چکے ہیں کہ میاں نواز شریف کے سامنے یہ سارے سوالات اور یہ سارے چیلنجز کوئی معنی نہیں رکھتے۔ میاں نواز شریف یہ کہتے ہیں کہ آپ کو جتنا وقت لینا ہے آپ لیجئے، ہمارے ساتھ جو ہونا تھا ہو چکا، آپ اس سے بڑھ کے آپ ہمیں کیا کریں گے؟ اس سے بڑھ کے کچھ نہیں ہو سکتا۔ آپ نے ملک سے نکال دیا، آپ نے اقتدار سے نکال دیا، آپ نے
اقتدار میں آنے کے سارے راستے بند کر دیے، تو اب آپ اس سے بڑھ کے آپ ہمارے ساتھ کچھ نہیں کر سکتے۔ حد تو یہ ہے کہ ہمارے گھروں میں اموات ہوئی تو آپ نے ہمیں اپنے گھروں میں بھی نہیں آنے دیا۔ تو اب جو ہے آپ پیٹ بھر کے جو تجربات کرنے کر لیجئے، بالآخر آپ کو جمہوریت کی طرف آنا پڑے گا، اور ہم اس وقت کی تیاری کر کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ آپ اس سے پہلے یہ سمجھ جاتے ہیں، اور اس سے پہلے اور جمہوری عمل کی بحالی کے لیے خلوص نیت کے ساتھ ہمارے ساتھ کوئی بات چیت کرتے ہیں، اور آپ ہمارے ساتھ کوئی معاہدہ کرتے ہیں، تو سو بسم اللہ، ورنہ آپ نے جتنے تجربات کرنے ہیں وہ کر لیجئے۔ اس کے بعد وقت ہمارا ہے، آپ کا نہیں ہے۔ اللہ حافظ۔